بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرا ما نسمع العرب يستعملون المثل رب رمية من غير رام، رب رمية من غير رام. طيب، فماذا يعنون بهذا المثل؟ ومتى يستعملونه؟ وما هي القصة وراء هذا المثل؟ فيحدث أحيانا، أي يقع في بعض الأحيان، أن يلقي أحد الأشخاص حجرا. يلقي بمعنى يرمي أحد الأشخاص حجرا، وهو بالأساس لا علاقة له بالرماية. هذا الشخص الرامي الذي رمى الحجر أو ألقى الحجر، هذا الشخص أساسا لا علاقة له بالرماية، لا يعرف أن الرماية ولا يجيدها، لا يجيد فن الرماية ولا يجيد الرماية. فماذا يحدث؟ فيحدث أن تصيب الهدف صدفة. هذا الحجر يصيب هدف صدفة. صدفة معناه يعني دون اتفاق أو موعد، وارتجاليا أو فجائيا يصيب هذا الحجر الهدف. ففي ذلك الوقت يقولون رب رمية من غير رام، أن هذا الشخص ما كان راميا، وإنما رمى الحجر وأصاب الهدف. طيب، هذا معنى هذا المثل. ولمن يستعمل هذا المثل؟ فيقول يقال هذا المثل لشخص قام بعمل جيد بالصدفة. الرجل الذي قام بعمل جيد بالصدفة، يعني ما كان المأمول منه أنه يعمل عمل جيد، ولكنه عمل عملا جيدا، فهذا المثل يستعمل له ويقال رب رمية من غير رام. طيب، ما هي القصة؟ فقصة هذا المثل هي يحكى أن أحد الحكماء، وكان من أمهر الناس في الرماية والصيد، كان حاكما وكان من أمهر الناس، كان ماهر، أكثر خبرة كانت له في الرماية والصيد أكثر. هذا الرجل، هذا الحكيم، ماذا فعل؟ خرج للصيد يوما فلم ينجح بصيد أي شيء. خرج، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفقه في صيده فلم ينجح بصيد أي شيء. وتكرر الحال معه لعدة أيام، المرة الثانية والمرة الثالثة والرابعة، مرات عديدة خرج ولم يصطد أي شيء. فأضمر بنفسه، أضمر بنفسه أي أخفى في نفسه، وقال إن لم أصطد اليوم أيضا لأقتلن نفسي. لو ما صدت اليوم أيضا لأقتلن نفسي. وكان عنده ابن، كان له ولد، فأصر على الذهاب معه للصيد. هذا الولد ابنه أصر على الذهاب معه للصيد، قال له أنا أيضا أرافقك في هذا السفر إلى الصيد، أنا أيضا أخرج معك للصيد. وقام الحكيم برمي سهامه فلم يصب شيئا. هذه المرة كذلك الحكيم عندما قام برمي سهامه رمى سهامه لكن لم يصب شيئا، لم يصطد شيئا. وطلب الابن أن يرمي مكان والده. الآن ابنه طلب من أبيه وقال له أنت أعطني سهامك، أنا أرمي مكانك، مع أن الولد لا يتقن فن الرماية مطلقا، إطلاقا وأساسا ونهائيا ما كان يعرف. هذا الولد كان صغير طبعا، ما كان يعرف فن الرماية. لكن عندما أعطاه أبوه، الآن الابن ماذا فعل؟ أطلق الابن سهمه باتجاه الطريدة فأصابها. أطلق الابن سهمه أي رمى
الابن سهمه باتجاه الطريدة. الطريدة الشيء الذي تطارده. الطريدة معناه الشيء الذي تطرده وهو يكون مطرودا منك. فالطريدة يعنون بها الصيد. فرمى هذا السهم نحو الصيد فأصابها، أي أصاب ذلك الصيد. هنا قال الحكيم، هذا أبوه الحكيم، قال رب رمية من غير رام، رب رمية من غير رام، فذهب قوله ذاك مجرى الأمثال والحكم الشعبية. أي بدأ هذا قوله، قول أبيه، قول هذا الحكيم، مجرى الأمثال والحكم الشعبية. الناس جعلوه يعني مثل الأحكام والحكم الشعبية يتداولها الناس عندما ينالون شيئا بمحض الصدفة. يستعملها الناس، يستعمل هذا المثل يستعمله الناس عندما ينالون شيئا بمحض الصدفة، عندما يجدون شيئا، يحصلون على شيء يعني ارتجاليا أو نقول اتفاقيا، فيستعملون هذا المثل. الآن في نفس التسجيل، لا نكرر حتى نشرح بالوردية كذلك. رب رمية من غیر رام، یہ عربی کی ایک کہاوت ہے جو عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور عرب لوگ اس کو کب استعمال کرتے ہیں اور اس کا قصہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. تو یہاں سب سے پہلے جو اس کا معنی ہے اس کی تشریح میں یہاں لکھا ہے یحدث احیانا، کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ان یلقی احد الاشخاص حجرا، کہ ایک آدمی ایک پتھر پھینک دیتا ہے، وہو بالاساس لا علاقۃ له بالرمایا، حالانکہ یہ پتھر پھینکنے والا شخص بنیادی طور پر ایسا ہے کہ اس کا یعنی نشانہ بازی سے کوئی تعلق نہیں ہے. الرمایا کا معنی ہے رمی کرنا، یعنی تیر پھینک کر نشانہ بازی کرنا. تو یہ چونکہ نشانہ باز نہیں ہے، ولا یجیدها، اس کو نشانہ بازی اچھی طرح آتا بھی نہیں ہے، لیکن اس نے پتھر پھینکا، فیحدث ان تصیب الهدف صدفۃ، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے جو پتھر پھینکا ہے وہ نشانے پر بالکل صحیح لگ جاتا ہے اور اتفاقی طور پر لگ جاتا ہے. تو اس وقت کہتے ہیں کہ رب رمیۃ من غیر رام، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو تیر کا پھینکنا ہے یا نشانہ مارنا ہے یہ غیر نشانہ باز شخص کی طرف سے ہو جاتا ہے. فیقال هذا المثل لشخص قام بعمل جید بالصدفہ. اس کو استعمال کب کرنا ہے؟ تو جب کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ اکثر اچھے کام نہیں کرتا ہو، کبھی اچانک اس سے کوئی اچھا کام سرزد ہو جاتا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ رب رمیۃ من غیر رام. اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یحکا، حکایت کی جاتی ہے، ان احد الحکماء، کہ ایک حکیم شخص، وکان من امہر الناس فی الرمایا، اور وہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ ماہر تھا رمایا میں، رمایا سے مراد نشانہ بازی میں، والصید، اور شکار کرنے میں. انہ خرج للصید یوما، وہ ایک دن شکار کھیلنے کے لیے نکلا، فلم ینجح بصید ای شیء، وہ کامیاب نہیں ہوا کسی بھی چیز کے شکار میں. وتکرر الحال معه لعدۃ ایام، یہی حالت اس کے ساتھ کئی دنوں تک مکرر ہوتی رہی. فاضمر بنفسی، یعنی کئی دن مسلسل جاتا رہا لیکن اس نے وہ شکار نہ کر سکتا. فاضمر بنفسی، ہی اپنے دل میں چھپ کر اس نے یہ بات چھپا لی اور کہی اپنے دل سے. وقال، اور کہا، ان لم اصطد اليوم ایضا لاقتلن نفسی، کہ اگر آج بھی میں نے کوئی شکار نہیں کیا تو میں اپنے آپ کو قتل کروں گا. وکان عنده ابن، اس کے پاس ایک بچہ تھا چھوٹا. فاصر على الذهاب معه للصید، اس نے اصرار کیا ابا کے ساتھ جانے پر شکار کے لیے. وقام الحکیم برمی سہمی، اب جب دونوں چلے گئے تو جو اس کے والد تھے حکیم، اس نے اپنے تیر پھینکے، فلم یصب شیئا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا.
وطلب الابن ان یرمی مکان والدہ، بچے نے مطالبہ کیا کہ میں اپنے والد کی جگہ میں تیر پھینکتا ہوں، مع ان الولد لا یتقن فن الرمایۃ مطلقا، جبکہ حالت یہ تھی کہ یہ جو بچہ تھا، اس کا بیٹا تھا، یہ نشانہ بازی کا جو فن ہوتا ہے اس کو بالکل نہائی طور پر، قطعی طور پر نہیں جانتا تھا۔ وہ اطلق الابن سہمہ، اس بچے نے تیر کو پھینکا بے اتجاہ تریدہ، تریدہ کی طرف، تریدہ سے مراد یعنی شکار کی طرف، جس کے پیچھے لگے ہو اس کو تریدہ کہتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے دوڑنا اور اس کو آگے دوڑانا، تو اس کو کہتے ہیں تریدہ۔ تو اس نے شکار کی طرف تیر کو پھینکا، اتجاہ کا معنی ہے طرف، تو شکار کی طرف تیر کو پھینکا، فاصابہا، اس جو شکار تھا اس کو اس لڑکے کا تیر لگ گیا۔ اس وقت ہنا قال الحکیم، اس وقت حکیم نے کہا رب رمیۃ من غیر رامن، کہ کئی دفعہ نشانہ لگ جاتا ہے غیر نشانے باز کی طرف سے۔ فذهب قوله ذاک مجرى الامثال، اس حکیم کی یہ بات لوگوں نے کہاوت بنا دی، والحکم الشعبیہ، اور اس طرح لوگوں نے اس کو بنایا جیسے حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، اقوال زرین ہوتے ہیں۔ شعبیہ کا معنی پبلک، یعنی عام لوگ جس طرح جن باتوں کو کرتے ہیں، کہاوتیں استعمال کرتے ہیں۔ یتداولها الناس، کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، عندما ینالون شیئا، کہ جب وہ حاصل کرتے ہیں کسی چیز کو، بمحض الصدفہ، محض اتفاق سے، کوئی کام محض اتفاق سے ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں رب رمیۃ من غیر رامن،